اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم ماہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سفر پر تھے۔ جب سورج غروب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں اترو اور ہمارے لیے ستو تیار کرو۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی دن باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، اترو اور ستو تیار کرو۔ چنانچہ اس نے یہ کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ستو لے کر پیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے مغرب کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، جب اس طرف سورج غروب ہو جائے اور ادھر مشرق سے رات آ جائے تو روزہ دار کے افطار کا وقت ہو جاتا ہے۔ حوالہ نمبر حدیث نمبر 3709، کتاب مسند احمد، درجہ صحیح۔ دوسری سند سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا تھا، اس لیے افطاری کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پینے کا انتظام کرنے والے کو بلایا اور مشروب لانے کا حکم دیا۔ آگے سے اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شام تو ہو لینے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دوبارہ بلایا۔ اس نے پھر کہا، اے اللہ کے رسول، شام تو ہو لینے دیں۔ 3 بار ایسے ہوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مشرق سے رات آ جائے تو افطاری کا وقت ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے، جب تم دیکھو کہ مشرق سے رات آ گئی ہے تو روزہ دار کے افطار کا وقت ہو جاتا ہے۔ کتاب مسند احمد، حدیث نمبر 3710، درجہ صحیح۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رات مشرق سے آ جائے اور دن مغرب کی طرف چلا جائے تو روزہ دار کے افطار کا وقت ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد مشرق اور مغرب تھی۔ دوسری سند سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رات آ جائے، دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار کی افطاری کا وقت ہو جاتا ہے۔ کتاب